بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم سامعین کرام، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر سلامت رکھے اور ایمان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نماز کے متعلق آپ تمام حضرات سے چند باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. ہم جب معاشرے میں اس آیت کے متعلق نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جبکہ اسلام کا ایک اہم رکن نماز ہے. جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں ایمان اصلی حالت میں موجود نہیں رہتا. ایمان کی حفاظت کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور نماز سب سے محترم بشان عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کو نماز بہت زیادہ پسند ہے. اور اسی پسند کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نماز کے پڑھنے کا حکم فرمایا. ہمارا دل لگے نہ لگے، ہمارا دل چاہے نہ چاہے، نماز ہم پر فرض ہے. مردوں پر 15 سال کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے اور عورتوں پر 12 سال کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عبادت. اللہ کو اتنا زیادہ پسند نماز کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے اٹھا کر رات کے آخری حصے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے اور کہتے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں اور نماز میں قرآن کی تلاوت کریں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے آخری حصے میں، رات کے تھوڑے حصے میں آپ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں، اللہ کی عبادت کریں. نماز انسان کو بے شک بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے. نماز ایک ایسی عبادت ہے
جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کی زندگی میں برکت عنایت فرماتے ہیں، انسان کی نیند میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ نماز کی برکت کی وجہ سے انسان کو صحت و تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ نماز کی برکت کی وجہ سے انسان کے رزق کے معاملے کو اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ یہ نماز ہے جو انسان کو اللہ سے قریب تر کر دیتی ہے۔ نماز کی وجہ سے آپ کے رزق کے مسئلے آسان، نماز پڑھنے کی برکت کی وجہ سے آپ کو صحت و تندرستی مل جاتی ہے، بیماری آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ نماز کی برکت کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت ڈال دیا جاتا ہے۔ نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری تکلیفوں سے، بہت ساری برائیوں سے اور بہت سارے گناہوں سے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کی اولادوں سے اسے نفع دیتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، شرط ہے کہ ماں باپ نماز کے پابند ہونا۔ جب ماں باپ نماز کی پابندی کریں گے تو پھر اولاد بھی ماں باپ کی فرما بردار ہوگی، اس اولاد سے ماں باپ کو نفع ملے گا، ماں باپ کی اولاد سے ان کو سکون میسر ہوگی، اور اولاد سے ماں باپ کے سینوں کو ٹھنڈک ملے گی، ماں باپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ نماز پڑھنے کی برکت سے جب آپ رات کو سوئیں گے، اللہ اس نیند میں راحت اور سکون ڈال دیں گے، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کو آسان کر دیں گے۔ نماز ایسی چیز ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی، حضرت آدم علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ جس نے ظہر کی نماز پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ جس نے عصر کی نماز پڑھی، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور جس نے مغرب کی نماز پڑھی، حضرت یونس علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جس نے عشاء کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ جب ہم اور آپ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں گے، نماز کو اہمیت کے ساتھ اللہ کا حکم اور فرمان سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کی زندگیوں سے بڑے بڑے پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے، اور نماز کی برکت سے آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر تک جو گناہ ہوا، ظہر پڑھنے کی برکت سے اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ظہر سے عصر تک جو گناہ ہوا، عصر پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ ظہر سے عصر کے بیچ جتنا گناہ ہوا سب معاف فرما دیں گے۔ عصر سے مغرب تک، مغرب پڑھنے کی برکت سے جو گناہ ہوا اللہ معاف فرما دیں گے۔ مغرب سے عشاء تک، عشاء پڑھنے کی برکت سے جو گناہ ہوا اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور عشاء سے فجر تک، فجر پڑھنے کی برکت سے آپ سے جو گناہ ہوا، انجانے میں، جان کر، بھولے سے کوئی گناہ ہو گیا، دیکھنے سے گناہ ہو گیا، سننے سے گناہ ہو گیا، بولنے سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فجر پڑھنے کی برکت سے رات کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ 5 نمازوں کی برکت ہے۔ پھر جب آپ 5 نماز روزانہ ادا کریں گے، اور پھر آنے والے جمعے کو جمعہ کی نماز ادا کریں گے، 5 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوا تھا سب معاف، پھر ہفتے بھر میں جو گناہ ہوا تھا جمعہ کی برکت سے وہ گناہ معاف۔ نماز ایسی عبادت ہے۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے ذریعے سے اپنا تعلق
اللہ سے جوڑیے، نماز کے ذریعے سے آپ اللہ سے مانگیے، صلاۃ التوبہ نماز پڑھیے، صلاۃ التسبیح نماز پڑھیے، اشراق کی نماز پڑھیے، اوابین کی نماز پڑھیے، چاشت کی نماز پڑھیے۔ یہ ساری وہ نمازیں ہیں جو اللہ سے آپ کا تعلق جوڑ دیتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیے۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کے لیے اللہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو دوں، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں، ہے کوئی لینے والا جسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جسے بخش دوں، ہے کوئی جنت مانگنے والا جسے جنت دے دوں۔ یہ سارے اعلانات اللہ کی طرف سے رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء کرام کی یہ عادت رہی ہے کہ آپ ہمیشہ رات کے آخری حصے میں جاگتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، بعض راتیں ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ پوری رات آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہے، پوری رات آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے نماز کی حالت میں۔ تہجد کی نماز ایک ایسی عبادت ہے جس وقت ساری دنیا سو جاتی ہے، گناہ کرنے والے گناہ کر کے تھک جاتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں، اور صرف اللہ کے نیک بندوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت براہ راست انسان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے تہجد کی نماز کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں، جائز چیزیں، اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ آپ پریشان ہیں، دنیا میں بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، نقصان میں ہیں، آپ تہجد کی پابندی کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، اور تہجد میں اٹھ کر آپ اپنے لیے دعائیں مانگیے اور اپنی اولادوں کے لیے مانگیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کیوں اور کیسے حل نہیں کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں نماز کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کے لیے بھی، ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے فرد کے لیے نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ اللہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔